وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول میں استانی بچیوں کو سزا دیتی تھی تو ایک الماری میں ان کو بند کر دیتی تھی تاکہ یہ گھبرا جائیں اور سبق یاد کر لیں. ایک بچی کو اندر بٹھایا اور وہاں کاغذ و قلم ہوتے تھے, وہ اس پہ لکھتی تھی کہ میں معافی چاہتی ہوں. کاغذ ڈالا لیکن کاغذ نیچے نہیں گیا, بیچ میں پھنس گیا. پھر دوسرا کاغذ لکھا اس نے کہ میرے سانس گھٹ رہی ہے, بہت تکلیف ہے, وہ پرچی بھی وہاں پھنس گئی. اس طرح وہ لکھتی رہی, سارا دن گزر گیا, استانی بھول گئی اس کو. چھٹی ہو گئی 3 مہینے, اسکول بند ہو گیا. کئی ہفتے بعد استانی کو یاد آیا. اسکول جب کھل گیا, وہ بچی کی خبریں اخبارات میں, ریڈیو پہ سب نشر ہوئی کہ ایک بچی اسکول گئی تھی واپس نہیں آئی. کس کو پتا تھا کہ ظالم استانی نے اس کو الماری میں قید کیا ہے. جب اسکول کھل گیا, آ کے دیکھا تو وہاں پر بچی کا صفوف جو تھا ایسا ٹوٹ رہا تھا, ختم ہو چکی تھی. یقیناً وہ بھول گئی تھی, لیکن ایک گھرانے کو تو اجاڑ دیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. نسیان ارادے میں ہوتا ہے اور خطا فعل میں ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج روزہ ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا, شاید پہلا جمعہ تھا کیا دوسرا جمعہ تھا. اس زمانے میں بہت شدید پیاس لگتی تھی, جون جولائی کا روزہ تھا. ایسے اشارہ کیا, مؤذن صاحب ایک کنڈول بھر کے پانی لے آئے ٹھنڈا برف کا, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے غڑپا 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 خوب پیا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے, ہنس رہے. 2-3 دن بعد کسی نے یاد دلایا کہ ماشاءاللہ کل تو آپ خدا تعالیٰ کے مہمان ہو گئے تھے. سفیان ثوری جب کسی کو دیکھتے کہ روزے میں بھول گیا تو جا کے اس کو کہتے میرے لیے دعا کرو. آپ کے لیے تو اللہ نے قانون اٹھا لیا کہ چلو کھا لو. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مضبوط ہے تو یاد دلاؤ, اگر کمزور ہے تو توجہ ہٹاؤ. تو یہ ارادہ بھول گیا, فعل تو ہو رہا ہے. اور خطا میں فعل میں الخطا فی الفعل والنسیان فی النیہ. وہ اس طرح کہ آپ نے منہ میں پانی ڈالا کلی کے لیے, وہ نیچے چلا گیا. آپ کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ پینا نہیں ہے, لیکن خطا فی الفعل ہو گیا. تو الخطا یقع فی الفعل والنسیان یقع فی النیات. روزے میں خطا ظاہر ہو سکتی ہے کہ آدمی کلی کر رہا ہے اور اچانک پانی اتر گیا, تو خطا کے اندر قضا ہے اور نسیان میں کچھ نہیں. اور عزم میں خطا قضا و کفارہ دونوں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. گزشتہ امتوں کا کپڑا پلید ہو جاتا تو اس کو کینچی سے کاٹتے تو کپڑے میں سوراخ ہو جاتے. جسم پلید ہو جاتا تو یقرضونہ بالمقراض, کرشتے تھے چھری سے, پانی سے نہیں پاک ہو سکتا تھا. اللہ نے یہ بوجھ بھی اتار دیا. گزشتہ امتوں میں گناہ ہو جاتا, صبح دروازے پہ لکھا ہوتا فلان ابن فلان اذنب البارحہ قضا, فلاں فلاں کے بیٹے نے رات کو یہ بدعملی کی. صبح سب کے سامنے روسیا ہوتا. یہ بھی اللہ نے ہٹا دیا. گزشتہ امتوں میں روزے کی حالت میں بات چیت منع تھی, سو میں سمت ہوتا, اللہ نے اس کو بھی ہٹا دیا. گزشتہ امتوں میں صرف مارکے میں مارا جاتا تو شہید ہے, اور اس امت کو 60 شہید نصیب فرمایا ہے. گزشتہ امتوں میں زکوٰۃ, صدقہ یا غنیمت حلال نہیں تھی کسی کے لیے, اسے جمع کر کے رکھ لیتے تھے. جب تک شرائع کے متبع تھے آسمان سے آگ آ جاتی, جلا دیتے. جب نافرمان ہو گئے پھر آگ نہیں آتی, صدقہ مردار پڑا رہتا, بدبو پھیلتا تو خود آگ لگا لیتے تھے, خود آگ لگا لیتے. اس قسم کے 20 کے قریب حمل ہے, اسر ہے, وزن ہے, جو گزشتہ امتیں ان کے نیچے لدی ہوئی تھی
اور اس امت کو اللہ نے معاف فرما دیا. تمام پریشان کرنے والی چیزیں رب العالمین نے معاف فرما دی. تو فرمایا کہ نہ ڈالے. تعجب ہے کہ اگر گناہ بڑھ جائے تو پھر پڑتا ہے. مثلا جمعہ انعامی دن ہے. جب پاکستان کی قوم مجرم ہو گئی، مفتی محمود جیسے آدمی کو ضائع کیا، علماء کا احترام نہیں کیا، تو پہلے ایک انسا مسلط ہوئی، اس کے بعد خنسا مسلط ہوا، اور اب دونوں کا مجموعہ بش کا بیٹا مسلط ہوا. تو جمعہ چلا گیا، اتوار بن گیا. پہلے ہم جمعے کی چھٹی کرتے تھے، یعنی پاکستان کے عوام، اب اتوار کی چھٹی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اتوار تو عیسائیوں کا دن ہے. یہ گناہوں کی گرفت ہو گئی ہے. اور اب بھی جیسے چاہیے تھا لوگوں نے علماء کا ایسا ساتھ نہیں دیا. فضل الرحمان گھر پر نظر بندے، سمیع الحق گھر پر نظر بندے، حسین احمد قاضی گھر پر نظر بندے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھا پی رہے. آپ حشر دیکھیں کہ ان کا کیا ہونے والا ہے. جن بموں کا آپ سنتے ہیں کہ وہاں گرے اور طالبان جلس گئے، یہ بم یہی گرنے والے. یہ غزو، یہ میدان آج کی تاریخ درس کی نوٹ کر لو. وہ افغانستان کو ختم کرنے نہیں آیا تھا، وہ پاکستان کو ختم کرنے آیا ہے. جب آدمی کسی گھر کو لوٹتا ہے تو پہلے چوکیدار کو قتل کر دیتا ہے، دروازے کو توڑ دیتا ہے. وہ تو چوکیدار تھے ایک بہت بڑے پلے کے، 2200 مربع میل جگہ کے چوکیدار تھے. آج پاکستان کی گورنمنٹ اور حکومت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور خدا ان کو اور ذلیل و خوار کرے گا. خدا کی قسم، اگر میری زندگی میں کشمیر کا جھگڑا ہوا، میں فتویٰ دوں گا کہ اس حکومت کی نگرانی میں کشمیر میں جہاد کرنا گناہ ہے. اس حکومت کے ساتھ ہم جہاد نہیں کریں گے، کیونکہ اس حکومت نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے علماء کو ذلیل و خوار کیا ہے، اور قطعی طور پر ان کی مذہبی بات نہیں مانی ہے. کشمیر برحق، جہاد برحق، اس حکومت کا اقتدار غلط. اس کی نگرانی میں جو جہاد کرے گا مرے گا، وہ مجاہد نہیں ہو. یہ فتویٰ میں دوں گا بھلے میں پھانسی ہو جاؤں. اخیر میں دعا آئی ہے، اور دعا کے اقسام ہیں. سب سے پہلے فرمایا بھول چوک سے بچا. اس پر اشکال ہے کہ نسیان پر تو گرفت نہیں ہے. رفع عن امتی الخطأ والنسیان. تو جواب یہ ہے کہ گرفت تو نہیں ہے مگر نقصان تو ہے. آپ نے کسی کو کہا کہ آج میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، وہ لوگ آ گئے اور آپ بھول گئے. وہ آپ کو ماریں گے تو نہیں کہ کیوں بھول گئے، مگر صدمہ تو ہے نا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا.